بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، 27 اکتوبر پڑ جائے گا سن 1947 میں کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آج دو ہی موضوع ہیں، فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کیا ہم اپنا وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں لالا عزت خان۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ لالا، پہلے تو آپ کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں بڑے مہربانی کہ آپ بڑے گروپ میں نمائندہ مقرر کیے گئے ہیں، خبریں ٹی وی، زوراور ٹی وی، زوراور اخبار، پاکستان فائل اور سوکی ٹی وی کے بھی آپ نمائندے ہیں، یہ تو آپ کو مبارکباد ہے۔ یہ آپ لوگوں کو، بھائیوں کو، استاذوں کا مہربانی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کو بڑا پراخ دلی سے کہتا ہوں کہ آپ میرا استاد ہے، زندگی بھر رہیں گے، آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور آج یہ عزت اور مقام جو اللہ نے دیا یہ آپ کے محروم منت ہے، انشاءاللہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ لالا، 1947 میں 27 اکتوبر وہ کشمیر کس حالت میں پڑا ہے، اس کے بعد فلسطین پڑا ہے، ہمارے مطلب وہ مسلمان بھائی ہیں، نہ بھی ہو مسلمان، یار یہ ظلم خدا کی قسم نہیں دیکھا جاتا اس پہ، اور آپ ماشاءاللہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا پروٹوکول ہی پورا نہیں ہوتا، جناب منتری 40 گاڑیوں کا مطلب کڑوائیاں چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں اسپیشل جناب، حالانکہ گرمیوں میں لوگ مری جاتے تھے، آج کل وہ سنا ہے کہ جناب سردیوں میں بھی مطلب چل رہا ہے نظام، تو کیا کہیں گے؟ ملک صاحب، میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، موضوع بہت بڑا ہے اور میرا منہ بہت چھوٹا ہے، لیکن میں ہمیشہ میرا ایک انداز ہے، سچ اور کڑی بات کرتا ہوں اپنا عقل اور بساط کے مطابق۔ آپ کے پاس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو 1947 کو، کیونکہ پاکستان اس وقت تازہ تھا، ایک جیسے کہتے ہیں نامولود بچہ، صحیح ہے، تو ہمارا پاس کوئی وسائل، کوئی مسائل، کوئی دنیا کا کوئی چیز نہیں تھا، خود بھی ہم اس پوزیشن پر نہیں تھے، تو ہم ادھر سے آزاد ہو گیا اور ہندوستان نے غاضبانہ قبضہ کشمیر پہ جما دیا، مقبوضہ کشمیر میں، چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا اسلام مسلمان کا ایک شارہ گئے، کچھ کر سکتے نہیں سکتے، لیکن ہمارے لیے نبی کا شان، اللہ کا شان، اور ہمارا جناب وہ قرآن کا شان، اور بار بار وہ زیادتی کرتے ہمارے ساتھ، بار بار ہمارا غیرت کو وہ چیلنج کرتے، للکار رہے، چیلنج کر رہے، اور ہم ہمیشہ ڈپلومیسی کی طرف جاتے، اقوام متحدہ کی طرف جاتے، لگی لوب باتوں کی طرف جاتے، یعنی وہ کمزور اسے پر ہم آتے۔ میرے بھائی، ہونا تو چاہیے کہ اس وقت سے سٹل ہم یا تو ہم اپنے جو ہے نا، جو کیا نام ہے ہمارا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اسلام کا ہمارا حصہ ہے، وجود کا حصہ ہے اسلام کا، جہاد ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ جہاد کو نہیں مانتا یا جہاد سے ڈرتا ہے یا جہاد کر نہیں سکتے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ لیکن ہم کو حکومتوں نے اور قانون نے اور لوگوں نے ابھی کسی جگہ پر جناب دہشت گرد بنا دیا، کسی جگہ پر جناب وہ کیا نام ہے طالبان بنا دیا، کیونکہ ان کے اپنا حکومتوں کے اپنے پالیسی ہوتے۔ میں آتا ہوں اس بات پر کہ میرے بھائی، اوپر سے انہوں نے اقوام متحدہ جب بنا دیا تو ایسے کمزور ملکوں کو کمزوری ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے کہ بھائی بین الاقوامی اصول کے مطابق آپ نے جانے، انہوں نے یہ مصیبت چھوڑا، اس وقت ایک فیصلہ ہو جاتا، دیکھو نا ہمارا کسی جائز میں یا ناجائز میں، یا رار یا پار ہو جاتے، یا بندہ پھانسی ہو جاتا ہے یا آزاد ہو جاتے، یا عمر قید ہو جاتے یا آزاد ہو جاتے، اس وقت یا ان کو دیتا یا ہمیں دیتا۔ اب انہوں نے کہا جی یہ جناب مقبوضہ کشمیر ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، سوچیں گے، تو انہوں نے اپنا لیے مذاکرات کے لیے وہ اڑی بیچ میں ایسے چھوڑ دیا کہ نہ اب ہم چھوڑ سکتے اور نہ اب ہم لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ہمارے پاکستان میں بھی مقبوضہ کشمیر کا یا امور کشمیر کا جو وزارت ہے، پورا پاکستان کے کیبنٹ میں سب سے کمزور وزارت یہی ہے، اور اس کو کبھی پورا وزارت کا درجہ بھی نہیں ملتے۔ جی، وہ کیسے؟ اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ بندہ کرتے کہ جناب اس کے لیے، اب مثال کہ مجھے زیادہ تو یاد نہیں، لیکن مجھے پرانا یاد ہے، نوابزادہ نصر اللہ صاحب اللہ جنت فردوس میں، وہ بڑا عرصہ اپنے غرض اور مطلب کے لیے وہ بڑے جناب اتحاد اور
وہ بناتے رہے IGI اور فلانا اور ڈمکانا قوم اتحاد، لیکن کشمیر پہ اس نے کوئی دنیا کو اکٹھا نہیں کیا، جھنجھوڑا نہیں ہے، جو نمائندگی صحیح وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آ گیا تیرا اللہ بھلا کرے فضل الرحمان صاحب کے پاس، اس نے بھی جناب ماشاءاللہ دنیا کا خوب دورے مورے اور کایا پی اور سب کچھ کیا، لسی شسی سب کچھ مشہور بات ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے دنیا کو اس پوائنٹ پر اکٹھا کیا، چاہو بھائی ہمارا بھی کوئی سنو، ہمارا بھی کوئی بات ہے، ہمارا بھی کوئی موقف ہے۔ پھر بیچ میں ایسے دور آ گیا جس کو میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ اڑوس پڑوس میں جرگا کوئی تکڑا آدمی کر سکتے، جس کے پیچھے 150 بندے وہ جرگا مرکا کر سکتے، 2-4 بندوقوں والا ہو۔ بیوہ عورت نے ابھی تک کوئی جرگا نہیں کیا، نہ بیوہ عورت نے کوئی فیصلہ کیا۔ آپ کا کشمیر کمیٹی کا جناب ادھر سے اللہ تیرا بھلا کرے، اب جو اخبار والا ہے پاتمی، نواز شریف کے دور میں پاتمی بھی کشمیر کا تھا۔ اچھا خارجہ پالیسی اس کے پاس تھا ہی نہیں، خارجہ پالیسی کا قداور وزیر ہونا چاہیے، جیسے شاہ محمود قریشی تھا، جیسے محمود علی قصوری تھا، جیسے پہلے سے آغا شاہی تھا، بھٹو صاحب تھا، دبنگ قسم کا تکڑا، جو بولنا بھی اور پاور پہ رکنا، اس کو یہ پتا ہو کہ پاکستان پورا میرا پیچھے کڑا ہے، نمائندگیری ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آ گیا جناب دوبارہ اس کے پاس ایک سرتاج عزیز تھا ایک زمانے میں، سرتاج عزیز بھی بے عورتوں میں شامل تھا۔ تو پاکستان کا اب میں آتا ہوں اس پہ، بھائی نہ تو وزارتوں سے مجھے کم از کم کوئی یقین امید ہے، نہ کشمیر والا کوئی امید یقین رکھے، اور مت پاکستان والا رکھے۔ بس ایک روایتی انداز ہے، جیسے ہمارا باپ مر جاتے ہم سالانہ کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ باپ زندہ تو نہیں ہوتے، لیکن بس ہم روٹین کے مطابق پہلا سالانہ تکڑا کیا، دوسرا کوئی گزارے والا کیا، پھر آستے آستے جو ہے نا وہ گزارا ہو گیا۔ اگر وزیروں نے کچھ کر سکتا ہو تو میں جتنا بھی شرافت کا لفظ ہے پارلیمانی زبان میں میں وہی کہتا ہوں۔ وہ ہماری ایک بہن ہے یاسین ملک، بہت بڑا نام ہے، مشال ملک، یاسین ملک بہت بڑا نام ہے، کشمیر کی جدوجہد میں اور آزادی میں اس کا بہت بڑا رول ہے، اور جناب وہ ہمیشہ اپنا جوانی اپنا زندگی تمام جیلوں میں برباد اور تباہ و برباد جوانی تان من تان ہو گئی۔ جب مشال ملک صاحبہ میرا خیال میں 3 مہینے کے لگ بھگ ہو گیا، وہ بھی وزیرہ ہے، اور مزے کے بعد ہے کہ اطلاعات اور نشریات کا وزیرہ ہے۔ اس کی آواز تو پورے دنیا میں آنا چاہیے، اور پھر پلس وہ عورت بھی ہے، تو عورتوں کو تھوڑا سا مغربی ممالک جو ہے نا عورتوں کو ذرا زیادہ اہمیت دیتے، کیونکہ ان کو تو چاہیے کہ سارا دنیا کا کام چھوڑتا، اس کو اللہ نے یہ موقع دیا، کم از کم کشمیر کا معاملات اور اپنا یاسین ملک کے معاملات اس کو ایسے اجاگر کرتا کہ پاکستان کی تاریخ میں لوگ یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی وزارت کا بڑے بڑے اینک لگا کے اور بس آگے میں بڑے بڑے کپڑے مپڑے پہن کے مطلب لوگوں دکھاوا ٹیپ ہے نا، کیونکہ پھر جتنے لوگوں نے ہمارا کیا امریکہ کے بعد اس کو تو سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، اس کو تو چاہیے تھا کہ مٹی ڈال کے تو وہ چوک میں بیٹھ جاتی، جس طرح جیس حالت کم سے کم یار یہ دیکھو یہ دکھائے نا لوگوں کو، اس نے کہا یہ دیکھو میں اور مزامی بھی آتا، اور اس کو بیچو وہ بیوہ بن کے ایک ظلم کے شکار بن کے، ظلم کے شکار آدمی کیا ہوتے ہیں تاکہ تمہارا چہرے اور تمہارا وجود پر بھی وہ آثار نظر آئے، جیسے جیا سالے کا اپنا وجود پہ آثار ابھی پر پچھلا ہفتے مجھے انٹرویو دیا اور آپ کو، اور ادھر جناب میٹی ڈالا تھا زمین پہ بیٹھا، سنو اور اس کے بعد بوری کے کپڑے پہ آتا ہوں۔ اب ہم جہاں سے امید لے بیٹھے وہ ہے امریکہ صاحب بادر جی، اس کا دنیا کا ہر ملک میں اس کا جناب مداخلت ہے۔ اب اس کو کل کی دنیا بولے گا تو تب مزہ آئے گا، کئی اسلامی ممالک کو پتہ لگ گیا، لیکن یہ خوف کے مارے میں بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب افغانستان ہے نا، کیا ہوا 36 ممالک نے اس پہ بمباری کیا، جو مرنا تھا تو ویسے بھی مر گیا، موت تو اپنا بسترے پر بھی آتے، موت تو کسی وقت بھی آ جاتے، جو موت نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب الحمدللہ افغانستان اپنا پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، آزاد ہے، اور اس کا پیسہ اور اس کا کرنسی اور اس کا نظام اور اس کا قانون دنیا فالو کر رہے، بہت تیز آگے نکلے۔ امریکہ قیامت تک یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ میں اب چھوٹا سا لفظ بولتا ہوں شاید اس کے مطابق یا نہیں، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جس کا دو دشمن ہونا، تو وہ بدبخت اس کو بھی تھوڑا حوصلہ دیتے، کوئی خرچہ کوئی وسیلہ، اور دوسرا کو بھی تھوڑا خرچہ، اور یار کرتے جاؤ ہم تمہارا ساتھ ہے نا، اس کو کھولا یار تو کیوں پیچھے ہٹ، ہم بھی تمہارا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بیچ میں خود حکومت کرتے اور واپس میں لڑتے، امریکہ بھی ہمیشہ یہی کچھ کیا، ٹھیک ہے، انڈیا کو بھی اور ہمارا بھی یہ ہو گیا۔
اب آتے فلسطین کے معاملے میں، اگر وہ بدبخت واقعی اقوام متحدہ میں کوئی جان ہوتا اور واقعی ہم ادھر جا کے اور ہم اس کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہم کڑے ہو کے بھائی اس سے زیادہ یار ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے لوگ مرتے، اور ان کے اپنے حق کے لیے، یعنی ان کے فلسطین والوں کا زمین انہوں نے چھینے اور انہوں نے جناب ان کے حق اور حقوق اور ان کے مسجد اور ان کے جناب زمین پر ان کے گھر پر اور ان کے پڑھنے پر اور ان کے اب وہ تنگ آمد تو بجنگ آمد فرین ہے، خدا گواہ ہے اگر مجھے کسی طریقے پر کوئی، تو میں تو کہتا ہوں سرزمین پر ہم مر بھی جائے نا تو ہمارے لیے سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اب بات یہ کہ اسرائیل کے پیچھے جب امریکہ ہے، چھوٹا سا ملک ہے لیکن سارا دنیا کو اپنا لپیٹ میں لیا، اس کا وجہ اس کا بوتل بیکتے، اس کا برگر بیکتے، سارا کچھ اس کا ہوٹل چلتے، اس کا کپڑا بیکتے۔ اور سنو، میں پرسوں رات کو ایک میڈیا پہ دیکھ رہا تھا یار، چائنا نے، چائنا تو ہمارا بھائی ہے نا، پاک چائنا، اس پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، پاک چائنا، اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے، جان بوجھ کے فٹ بالوں کے اوپر توبہ توبہ نعوذ باللہ ہمارا وہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ میرا منہ پر نہیں آ سکتے، میں تو اندر سے لرز گیا کہ یہ فٹ بال کو لوگ کے لگا کے اوپر جناب اس میں جناب کلمے لکھے، اللہ کا نبی کا نام لکھے، اللہ کا نام لکھے، توبہ توبہ توبہ۔ اس لیے یہ جب ایک دفعہ وہ ہوا نا، کیا نام ہے، وہ اسلامی بات میں زیادہ نہیں پڑھتے کیونکہ ہم علم فاضل نہیں ہے، لیکن ایک وقت جو ہے نا وہ یزید نے ہمارا ایک نبی کے نواسے کے نام میں بھول گیا، اس کے کچھ چند وقت یہ فٹ بال اس کے سر کے ساتھ اس نے کچھ کھیل میل شرارت کیا تھا اس ملعون نے۔ تو یہ جو فٹ بال ہے یہ اسلامی قانون میں ہمارا فٹ بال جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے فٹ بال کو بین الاقوامی۔ اچھا، مزے کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ہم جس طرح کرکٹ کی جنونی ہے، جس طرح والی بال اور فٹ بال کی جنونی ہے، بلکہ ہم نے عورتوں کا بھی ٹیم بنایا ہے، مردوں کا بھی بنایا ہے۔ دوسرا، آپ کا ملک یہ 33% کوٹا خدا گواہ ہے یا ہمارے اوپر امریکہ اور غیر مذہب لوگوں نے ڈالا ہوا ہے۔ 33% یہ بڑا ظلم ہے، اس کا میں 10 سال ہو گئے میں اس کے خلاف بولتا ہوں کہ ان عورتوں نے کرنا کیا ہے اسمبلی کے اندر۔ آپ کا اور میرا ٹیکس کے پیسے 4 کروڑ کے ان کے پاس گاڑی ہوگا، ٹیکس لے گا، پیسہ لے گا، وزیر اعظم کے ساتھ جائے گا، ادھر سویٹر بنائے گا، ادھر سے اور گھریلو کام کرے گا، نہ اس کو کشمیر پالیسی کا پتہ ہے، نہ ان کو فلسطین کا پتہ ہے، نہ ان کو خارجہ کا پتہ ہے، نہ ان کو داخلہ کا پتہ ہے۔ بات ہے نا، ہماری عوام ہی تو ان کو منتخب کر کے سنو نا یہ عوام منتخب نہیں کرتے۔ آج عورتوں کو چھوڑیں، اچھا ایک بات آج اسی پہ آئیں، فلسطین کے بارے پہ جو بات فلسطین پہ یہ حکومت کی کمزوری آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حکومت نے یہ 33% ایکسیپٹ اس لیے کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا کہ ان کے بہن اور ان کے بیٹے اور ان کے بانجی اسمبلی کا ممبر بن سکتے۔ ایک سینیٹر آپ کے 40 کروڑ روپے بہت پرانا ریٹ ہے، اس دفعہ ریٹ 1 ارب تھا۔ اب مجھے بتاؤ جو سینیٹر 1 ارب روپے کا ٹکٹ خریدے، کیا وہ میرے لیے فلسطین کا بات کرے گا؟ وہ میرے لیے کشمیر کی بات کرے گا؟ کسی مجاہدین کی بات کرے گا؟ کسی پالیسی کی بات کرے گا؟ وہ بورڈ کوڑا نکالے گا جہاں اس کو پیسہ ملے گا۔ تو میرے بھائی ایک دفعہ پھر ہمارا یہی بات، لیکن ہم پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے کہ کم از کم اگر منانا ہی ہے تو اتنا زور و شور سے مناؤ، اتنا لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکالو، رسمن مت کرو کہ ادھر 400-200 بندے کھڑے ہو جائے۔ بس ہم نے تو یہ کچھ کہنا، یا اس کے لیے عملی اقدام اٹھاؤ، لیکن اب نگران گورنمنٹ سے کیا امید ہے؟ نگران ہو یا دوسری بھی کون سا مطلب کرتی ہے، دوسرا کون سا تیر مارے گا؟ بہت شکریہ لالا۔ ناظرین، ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہم بڑے مزے سے سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن دیکھو وہ کشمیریوں پہ جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، خامند کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں نے ایسا دیکھا، خدا دی قسم وہ ویڈیو دیکھی نہیں جا سکتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوپر گڈر گرے ہوئے ہیں، بم لگے، وہ آدھے پھڑک رہے ہیں، آدھے اندر ہیں۔ بہرحال اس پہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے نیک دعاؤں دے نال۔ عزت خان لالا ملک محمد نواز سوکی نے دو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے نے والے۔